کہ آخری پاؤ میں اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کے حالات ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 8ویں پشت میں یہ پیدا ہوتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی وفات اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات میں 2600 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام یا جو اور اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے، ان کے اوپر جو وحی آتی تھی، اس وحی کا تعلق دنیاوی امور، تکوینی امور سے متعلق تھا، اور دنیا میں، معاشرے میں جو ہماری ضروریات ہیں اس کے متعلق وحی آیا کرتی تھی، کفر نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی اور رسول ہیں جن کے زمانے میں کفر پھیلا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا کفر سے مقابلہ ہوا۔ آپ پہلے نبی اور رسول ہیں جن کے اوپر وحی جو ہے وہ تشریعی آئی، یعنی جس میں شرعی احکامات بتائے گئے۔ اس سے پہلے کفر تھا نہیں۔ نوح علیہ السلام کو کافروں سے واسطہ پڑا، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول ہیں جن پر وحی تشریعی یعنی شرعی احکام سے متعلق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کر کے نہیں آئے تھے، صرف اپنی قوم کے لیے نبی اور رسول بن کر کے آئے تھے۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام جو ہے وہ شاکر ہے، اور ایک قول میں آپ کا نام عبد الغفار ہے، ایک قول میں آپ کا نام سکن ہے۔ یہ 3 نام آتے ہیں، شاکر، سکن، عبد الغفار، آپ کے اصل نام۔ اور نوح علیہ السلام، نوح روتے بہت کثرت سے تھے۔ بعض علماء نے تو لکھا کہ کثرت سے گریہ و زاری کی وجہ سے ان کے رخساروں پر جیسی نالی بن جاتی ہے، اس طرح سے جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ 950 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال کے قریب تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے اوپر تھی۔ 950 سال تو خالی حضرت کا تبلیغ کا زمانہ ہے، جو دعوت کا زمانہ ہے، جو لوگوں کو دعوت دی ہے۔ 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے شریعت النبوت عطا کی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، لیکن قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا اثر نہیں لیا۔ کئی نسلیں گزر گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، ایک نسل گزری، دوسری گزری، تیسری گزری، چوتھی گزری، کئی نسلیں گزری حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، لیکن اس کے باوجود حضرت پر ایمان لانے والے وہ 80 سے چند ایک لوگ اوپر تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ 40 عورتیں تھیں اور 40 مرد تھے، اسی طرح کم و بیش اتنے ہی لوگ آپ پر 950 سال میں آپ پر ایمان لائے۔
اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک نے پھر اس قوم پر عذاب بھیجا اور پانی کا عذاب بھیجا، جس کا تفصیل کے ساتھ ذکر اللہ پاک نے سورہ ہود میں 12ویں پارے میں ذکر فرمایا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اس میں فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ کشتی تیار کریں ہماری وحی کی روشنی میں اور ہماری نگاہ کے سامنے۔ اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کشتی تیار کر رہے تھے تو وہاں جو کافر گزرتے تھے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کیا کرتے تھے کہ یہ کہاں مٹی پہ چلاؤ گے، پانی تو ہے نہیں۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے کہ جیسے تم ہم سے مذاق کرتے ہو، ایک وقت آئے گا ہم بھی آپ سے مذاق کریں گے۔ بہرحال تو یہاں آج کی جو آیتیں ہیں اس میں اختصار کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ پر ہے، 19ویں پارے میں بھی آئے گا، 12ویں پارے میں بھی ہے، 29ویں پارے میں بھی ہے، تو مختلف جگہ پر، لیکن زیادہ تفصیل کے ساتھ 29ویں پارے میں اور اسی طرح 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر، اور 18ویں پارے میں بھی تفصیل کے ساتھ آتا ہے۔ تو اللہ پاک کا عذاب آیا ہے اس پر، اور اب حکم ملا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ اپنی کشتی میں جو آپ کے ماننے والے لوگ ہیں ان کو سوار کریں۔ حضرت نے ان کو سوار کیا، اور اسی طرح کچھ جانوروں کی اقسام بھی، اس میں کئی منزلہ کشتی تھی، اس میں سوار کیے۔ اور پھر جب پانی کا عذاب آیا تو وہ پانی کی سطح اتنی بلند تھی کہ روئے زمین کا جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس سے بھی 40 ہاتھ پانی اونچا تھا، اس سے بھی 40 ہاتھ پانی اونچا تھا۔ اور صاحبزادے سے فرمایا ارکب معنا، کہ آپ ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ تو حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر آج کوئی چیز بھی تجھے بچا نہیں سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تو اگلی آیات میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم عاد کی طرف بھیجا تھا، اور یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام سے 5ویں پشت میں جا کر کے قوم عاد کی نسل جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی نکلی۔ اور یہ قوم عاد جو ہے یہ بہت طاقتور قوم تھی، اور زراعت کا کام کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے۔ یعنی اللہ پاک نے ظاہری اسباب میں، طاقت میں، قوت میں، معیشت میں انہیں بہت مستحکم کیا تھا، اور اس طاقت کے زوم میں آ کر یہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ ان کی طرف اللہ پاک نے انہی کے عزیزوں میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی آ کر کے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن مال جو ہے، مال اگر دین کے ساتھ نہ ہو، بغیر دین کے ہو، تو وہ مال فتنہ ہے، اور مال جو ہے وہ تباہی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ قوم جو ہے معیشت میں بہت مضبوط تھی، تو کہنے لگے کہ تو ہمارا کچھ بھی نہیں، اللہ نے تجھے ہی نبی بنانا تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ ہمارے درمیان کا ایک آدمی جو ہے وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں۔ تو یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر کسی کو بنانا تھا تو کچھ بڑے آدمی کو بنایا جاتا، کسی کاروباری کو بنایا جاتا، ہم میں سے ایک آدمی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک جسے چاہیں، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہیں چن لیں،
اس کا اس میں کسی کا کیا کمال ہے؟ لیکن خیر قوم نے نہ مانا اور حضرت سے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے، آپ جس عذاب کا ہمیں ڈرانا چاہیے بول ہم لے آئے عذاب۔ حضرت نے دعا کی تو پھر اس پر قوم پر عذاب آیا۔ عذاب اس طرح سے آیا، 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں تیز آندھی طوفان ان پر چلا، جس سے ان کے مکان سارے تہس نہس ہو گئے اور درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، اور یہ ہوا میں اڑ کر کے ان کو اوندے منہ گرا دیا گیا، یعنی سارے ختم ہو گئے، بچے نہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس ہوا کے ساتھ جو ہے ایک زوردار چیخ بھی تھی جس سے یہ ختم ہو گئے۔ اس سے اگلی آیات میں قوم سمود کی طرف، یہ قوم عاد قوم سمود یعنی آپس میں قریبی عزیز تھے، 2 شاخیں تھیں، ایک اولاد سے قوم عاد اور ایک سے قوم سمود، اور قوم سمود بھی بہت طاقتور قوم تھی اور بڑی ترقی پذیر قوم تھی۔ ان کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور حضرت صالح علیہ السلام بھی انہی کے عزیزوں میں سے تھے۔ تو جب حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت نے آ کر کے ان کو دعوت دی تو نہیں مانا، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے، علماء نے لکھا کہ حضرت نے جوانی سے ان کو دعوت دینا شروع کی، بڑھاپا آ گیا، لیکن یہ لوگ سنتے نہیں تھے۔ ایک دن سوچنے لگے، کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان سے کوئی ایسی فرمائش کرتے ہیں جس سے یہ پورا نہ کر سکیں اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ یہ جو فلاں پہاڑ ہے، چٹان ہے، اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو بچہ دینے کے قریب ہو وہ اس سے پیدا کریں۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہوگا، ہوگا ہی نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں کہ پتھروں سے جو ہے جانور پیدا ہو، تو لہذا جب ہوگا نہیں تو آئندہ کے لیے یہ ہمیں کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا پکا وعدہ کرو، تو کہا کہ نہیں ہم پکا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت نے نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک معجزہ ظاہر فرمائے۔ اللہ پاک نے اس چٹان میں حرکت ہوئی اور اس سے 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکل آئی۔ اب اور وہ عجیب الخلقت تھوڑی اونٹنی تھی جس سے باقی جانور خوف زدہ تھے، ڈرتے تھے، اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا اس کے لیے قرآن میں ناقۃ اللہ کا لفظ آیا ہے، اللہ کی اونٹنی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ایک معجزے سے ظاہر ہوئی تھی، جیسے عیسیٰ روح اللہ ہے اور اسی طرح وہ ناقۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزہ تھا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، لیکن قوم کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ اور بھی باقی قوم ایمان لا رہی تھی، لیکن جو بڑے وڈیرے لوگ تھے، چودھری لوگ تھے، انہوں نے قوم کو بہکایا، ایمان نہیں لانے دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو اگر ایمان نہیں لائے تو اتنا خیال رکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر اس کو آپ نے تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، تو پھر اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکیں گی۔ اس کی حفاظت کریں گے تو بچے رہیں گے، اور اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ اب پینے کا ایک ہی جگہ تھی، کنواں تھا پانی کا، اس سے جانور بھی پانی پیتے تھے، لوگ بھی اس سے پینے کے لیے پانی نکالتے تھے، اور یہ اونٹنی بھی وہاں پانی پیتی تھی۔ جب یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے جاتی تو باقی جانور ڈر کے بھاگ جاتے، اور جب یہ پیتی تو پورے کنویں کا پانی یہ پی جاتی، اور باقی جانور جو ہے وہ ان کے لیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ تقسیم کر دی کہ ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیتی تھی،
اور ایک دن باقی جانور پانی پیتے تھے اور باقی لوگ پانی پیتے تھے۔ جس دن صرف یہ اونٹنی پانی پیتی تھی اور کوئی پانی نہیں پیتا تھا، تو اس دن حضرت کی طرف سے یہ تھا کہ یہ اونٹنی دودھ اتنا دیتی تھی کہ سب لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے، یعنی اس دن لوگوں کو پانی کی جگہ دودھ ملتا تھا اس اونٹنی کا، اتنا دودھ دیتی تھی۔ تو اس طرح سے یہ تقسیم کرتی تھی، تو لوگ ایک تقسیم چل رہی تھی، لیکن شیطان نے حملہ کیا کہ بھئی یہ تو کچھ نہ ہوا، تو شیطان نے بہکایا کہ بھئی اس اونٹنی کو قتل کرنا چاہیے۔ اب لوگ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم اس کو قتل کریں گے تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، ہمت نہیں کر رہے تھے کہ کوئی اس کو قتل کرے، مارے۔ اب دو عورتیں حسین جمیل، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو انہیں قتل کرے گا تو ہم ان کے ساتھ نکاح کر لیں گی یا اس کی خواہش پوری کریں گی۔ تو دو نوجوان تیار ہو گئے اور انہوں نے ایک اس اونٹنی کے راستے میں چھپ کے بیٹھ گئے، ایک نے تیر اندازی کی اس پر اور دوسرے تلوار سے حملہ کر کے اونٹنی کی یہ پاؤں کاٹ دیے اس طرح سے، اور پھر اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے، اب اللہ کے عذاب میں تم آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ لے آ، تو اللہ کا عذاب لائے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ لانا کیا ہے؟ آ گیا۔ فرمایا کہ دیکھو یہ جو جمعرات آ رہی ہے، اس جمعرات کو تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ بتا دیا، زرد ہو جائیں گے، زرد، اور جمعے کو تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، اور ہفتے والے دن تمہارے چہرے سب کے سیاہ ہو جائیں گے، یہ علامت ہے۔ اور کوئی بچہ، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی بوڑھا، کوئی جوان نہیں بچے گا، بچے تک نہیں بچیں گے، عورتیں بھی نہیں بچیں گی۔ فرمایا کہ یہ سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اب جب جمعرات کو ان کے چہرے زرد ہوئے تو بجائے اس کے کہ عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے، رجوع کرتے، جمعرات کو چہرے زرد ہوئے تو اس پر بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے، بلکہ کہنے لگے کہ بھئی اگر یہ صالح جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، یہ واقعی اللہ کا نبی ہے اور ہم پر عذاب آ رہا ہے، تو پھر ہم تو مر ہی رہے، اس کا بھی کام تمام کر دیں، اپنے مرنے سے پہلے اس کو ختم کر دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کرنے کی تدبیر بنائی، اور اگر یہ اللہ کا نبی نہیں ہے، جھوٹے ہیں، تو پھر اس کے جھوٹ کی سزا اس کو مل جائے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کے در پہ ہو گئے، جمعرات کو چہرے زرد ہو گئے، جمعے کو چہرے سرخ ہو گئے، اب ہفتے کو چہرے ان کے سیاہ ہو گئے۔ جب چہرے سیاہ ہو گئے تو اب مایوس ہو گئے زندگی سے کہ اب جو ہے ہم ختم ہونے والے ہیں، لیکن اب دیکھ رہے تھے کہ عذاب آئے گا کدھر سے، کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا، کیا ہوگا۔ اچانک زلزلہ ہوا زمین پہ اور ایک شدت کی آواز پیدا ہوئی، اس سے وہیں بیٹھے بیٹھے جو بیٹھا تھا، جو کھڑا تھا، جو جس کیفیت میں تھا، اسی میں وہ تباہ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ تو اس طرح سے اللہ پاک نے اس قوم کا خاتمہ فرمایا۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، یہاں بھی ذکر ہے، 12ویں پارے میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے۔ 12ویں پارے میں جو ذکر ہے، یہاں اختصار ہے، وہاں تفصیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ پاک نے 2 فرشتے بھیجے جو انسانی صورت میں آئے تھے، اور جب حضرت کے پاس آئے تو مہمان نوازی کا سب سے پہلے دستور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکالا تھا۔ مہمان نوازی کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی جب کوئی مہمان آتا تو فوراً گھر میں جاتے، جو کچھ ہوتا لا کے پیش کرتے تھے۔ تو جب یہ مہمان آئے حضرت فوراً گھر گئے اور گھر جا کر کے بچڑا ذبح کیا، اس کا جلدی سے تھوڑا سا گوشت تیار کیا اور لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھا اور مزید تیار کے لیے حکم دے دیا۔ اب جب ان کے سامنے رکھا تو مہمانوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا، کھایا نہیں۔ حضرت دل میں خوف زدہ ہو گئے کہ پتہ نہیں کوئی دشمن ہے، کون ہے، نہیں تو کھانا چاہیے تھا۔ اور انہوں نے بھانپ لیا، انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو ہم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، بیٹے کی بشارت دینے آئے۔ حضرت کی اہلیہ پیچھے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی اور ساری بات سن رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے ہیں تو فرشتوں سے کیا پردہ، وہ سامنے آ گئی، کہنے لگے ھذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بالکل بوڑھے ہیں اور میں بھی معمر ہو گئی، تو اب ہم کہاں سے اولاد ہوگی، اور یہ تو عجیب معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور فرمایا کہ پھر اللہ پاک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، اس کے بعد آگے پوتے کی بھی بشارت دے دی کہ اللہ اس کے بعد یعقوب دیں گے۔ تو اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہم آگے لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، ان کی قوم پر عذاب ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ان سے کہا کہ بھئی یہ فرمایا کہ یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک، اے ابراہیم اب آپ چھوڑ دیجیے، اب اللہ کا حکم آ چکا، فیصلہ آ چکا، اب کوئی اس میں نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم میں جہاں اور بہت ساری خرابیاں تھیں، ایک سب سے بڑی خرابی تھی کہ جو اللہ پاک نے مرد عورت کا تعلق رکھا ہے، وہ اس کو استعمال کرنے کی بجائے مرد سے اپنی خواہش پوری کرنے کا وہ روادار تھا۔ اس کو اور ایسی بے شرمی تھی کہ اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ جب یہ فرشتے حضرت کے پاس گئے اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں قوم کو کسی طریقے سے خبر مل گئی، جب ایسے بے شرم سارے اکٹھے ہو گئے اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ کے بندو، اللہ پاک نے تمہیں جب بیویاں دی ہوئی ہیں، بچیاں ہیں، تو پھر کیا حرکت کر رہے ہیں، لیکن وہ کہاں سننے والے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، فرمانے لگے کاش کہ میرا کوئی خاندان ہوتا، قبیلہ ہوتا، تو اس وقت میں یہ رسوائی نہ مجھے دیکھنی پڑتی کہ میں مہمان ہیں، عزت دار مہمان ہیں، میں ان سامنے رسوا ہو رہا ہوں، یہ مہمانوں پہ دست درازی کریں گے۔ جب وہ فرشتوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کو سبق سکھانے آئے ہیں، ان کو مزہ چکھانے آئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ پاک نے فرشتہ ہیں، ہم تو فرشتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اچھا، فرمایا کہ بس آپ نکلیں یہاں سے۔ بس پھر فرشتوں نے اللہ پاک کی طرف سے ان کی بستی کو اوپر اٹھایا پروں پر اور اوپر سے پٹخ دیا نیچے، اور پھر پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی، پتھروں کی ان کے اوپر بارش ہوئی۔ اس طرح سے اس قوم کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کیا۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہم سب کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور وہ سارے گناہ جو پہلی امتوں میں ہو رہے ہیں، آج ہماری بدقسمتی ہے، ناپ تول میں کمی ہے تو وہ یہاں ہیں، اور دیگر جو خرافات ہیں تو وہ یہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس امت کی حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس ماہ مبارک کی جو قدردانی ہونی چاہیے تھی ہم سے ہو نہ سکی، ہمیں معاف فرما۔
اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، رمضان کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے ہمارے ظاہر کے گناہ بھی معاف فرما، ہمارے باطن کے گناہ بھی معاف فرما، اعضاء و جوارح کے گناہ بھی معاف فرما، دل کے گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہر لمحہ ہر گھڑیاں ہر آن ہماری دستگیری فرما۔ اس ماہ مبارک میں ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔